لیکن میں حقیقت بولنے کا ہمیشہ عادی ہوں. اس کی وجہ بھی ہے. ابھی ناظم اجلاس آپ سے کہہ رہے تھے, ناظم اجلاس یہ بات کہہ رہے تھے, یہ کس طرح سے نڈر ہو کر کے یہ بات بولتے ہیں, میری بات نہیں ہے. آپ ممبئی چل کر کے دیکھیں, یہ معین المشائخ جس وقت چاہے جس معاملے پر چاہے کھل کر کے بولتے ہیں. یا اگر میں بولتا ہوں, بات صرف اتنی ہے میرے عزیزوں, حق بولنے کے لیے خون صاف ہونا چاہیے اور ماں باپ اچھے ہونے چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس سرکار شاہ میرا, محافظ ناموس رسالت. حلال خون ہو, ماں باپ صحیح نسب کے ہو. حق بولنے میں ڈر کس بات کا ہے, خوف کس بات کا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا محور ہے, معیار ہے. تم جہاں کہیں جا کر کے آؤ, گھوم کر کے آؤ, اس بات پر تمہیں آج جمع ہونا چاہیے, اس بات پر جمع ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بولو, ہر دل پر راج کرو. آج صدیاں بیت گئی, ایک کلام سب کو یاد ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں 2 سال پہلے کس کتے نے کیا بھونکا حضور کی شان میں, لوگ بھول گئے. ہو سکتا ہے, اور بھولنا بھی چاہیے, یاد رکھنے کی چیز ہی نہیں. آپ کو تو تھوڑا بہت یاد ہوگا, دلی سے بھونکتا تھا, کوئی لکھنؤ سے بھونکتا تھا, نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا. یہ تو تمہارے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں, 2 سال میں بھول گئے. لیکن 1400 سال پہلے عاشق رسول نے کہا تھا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت رسول اللہ کے صحابی ہیں, حضور کو دیکھ کر کہا تھا, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. یہ کلام آج بھی گونجتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے. پتا یہ چلا, نبی کی عظمت بولنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے, اور بھونکنے والا موسم کے کیڑوں کی طرح غائب ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کون سی زندگی چاہیے, دیکھ لو. آپ کے سامنے مثالیں ہیں, اس لیے میں ذکر کرتا ہوں, ورنہ میں اپنے یہ مقدس اسٹیج غلیظ لوگوں کے ذکر سے ناپاک بھی نہیں کرنا چاہتا, کسی کے نام لے کر کے, ورنہ ڈر کی بات نہیں, ڈر سے نہیں. آپ کو پتہ ہے ایک رافضی کتا دین بدل کر نکلا تھا لکھنؤ سے, دھرم پریورتن اور میڈیا کی سرخیاں بٹورنے کے لیے ہاٹ کرسی پر جا کر بیٹھ کر, یہ سب پروپیگنڈا ہے. ان کو یہ لگتا تھا کہ کھلبلی مچ جائے گی 30 کروڑ مسلمانوں. اور ایک بڑا آدمی دین چھوڑ کر چلا گیا, مسلمانوں سے ہٹ کر کے دوسرے دھرم میں چلا گیا, نام بھی بدل لیا, دھرم بھی بدل لیا, سب چھوٹ گیا. اور گیا 6 مہینے تک دھوتیوں کے نیچے ان کا فضلہ چاٹتا رہا, اور اس کے بعد پتا چلا کہ پجاریوں نے کک مار کر نکال دیا, ختم ہو گیا. 6 مہینے کے بعد آ کر ایک گوفے میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے لگا, مکھیہ منتری جی, پردھان منتری جی, میرے جان کو بچا لو. 6 مہینے میں ہی تمہارا یہ حشر ہو گیا. دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا, یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. بس یہ دولت تمہارے اندر آ جائے, جب ممبروں کے قریب ہو جاؤ, جب کبھی مساجد یا خانقاہوں کے قریب ہو جاؤ. اولیاء کاملین کا ادب اپنی جگہ پر, وہ اصل نہیں ہے, اصل وہ رسول اللہ کی ذات. کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اولیاء ہمارے پیران اعظام, میرے عزیزو یہ ذریعہ ہیں نبی تک پہنچانے کا. اور اگر کوئی پیر تم کو رسول اللہ تک نہیں پہنچا رہا ہے تو پھر وہ 2 نمبر والا ہے, وہ حضور کی عظمت نہیں بتاتا, حضور تک نہیں لے جاتا, وہ 2 نمبر کا ہے, جھوٹا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں
शीशे पर कभी दिन के वक्त सूरज की रोशनी पड़ती है और शीशे को तुम जिधर घुमाओ सामने भी रोशनी पड़ती। बचपन में हम करते थे, छोटा सा शीशा लेते, सूरज को दिखाते और उस पर रोशनी आती है, जिधर भी करो इधर उधर रोशनी जाती रहती है। मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं वो जो जमीन पर इधर उधर रोशनी घूम रही है वो शीशे की रोशनी नहीं है, धोखा मत खाना, ये सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी शीशे पर पड़ी और ये शीशा जिधर घूमा उधर रोशनी। इसलिए याद रखना, पूरी जमीन पर जितने औलिया कामिलीन हैं ये शीशे के मानंद हैं, इनके दिलों पर जो रोशनी पड़ती है वो मदीने तैयबा गुंबद खजरा से आती है और ये फिर जिस तरफ जाते हैं उस तरफ रोशनियां होती हैं। लेकिन साथ में तुम्हें ये याद रखना कि ये रोशनियां असल नहीं, इनके कल्ब पर जो रोशनी पड़ रही है वो गुंबद खजरा से आ रही है। बस वो असल चीज को मजबूती से पकड़ो। कुरान यही कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आबरूए माज़ना में मुस्तफास, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वखार में। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल ने कितने अच्छे अंदाज में ये मैसेज दिया था। आपको एक बात मैं बताऊं, पेट में दर्द हो रहा है और आपको पता है किसी को भी अल्लाह ना करे कैंसर है, लेकिन फिर भी वो छुपाते हुए ये कह रहा नहीं गैस हुआ है, हाँ एसिडिटी हुई है, चूरन खाए घूम रहा है। अरे बड़ी बीमारी है, तुझे पता है अगर तो खुल करके इलाज कर ले। इकबाल कहते सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता। तुमको मालूम है हमारे जवाल का सबब क्या है, तुमको सबको मालूम है, बोलते क्यों नहीं? फिर रोते हो सियासत नहीं है, क़ियादत नहीं है, जमात नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सब तो गाते रहते हो, ये सब चीजें नहीं है। असल सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। बहुत बारीक बात पर इकबाल ने निशाना रखा, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। फिर इकबाल से ही हमने पूछा फिर वो है क्या सबब, क्या है वो सबब? इकबाल ने कहा उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। वाह, यही है जिससे तू दूर हुआ और फिर आज जलील हुआ। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। आ जाओ नौजवानों, उस सबब को हम हल करते हैं। 10 साल के करीब यूरोप की गलियां छान मारते हुए इकबाल वापस अपने वतन आया। वहां के यूरोपियन को देखा, उनके साइंस, उनके रियाजी, उनके फिजिक्स, उनके ज्योग्राफी, सब चीजों को देखा और कहता है मैं तो ढूंढ रहा था मेरी कौम की इज्जत कहां है, मेरी कौम की बुलंदी कहां है। 10 साल के बाद जब वापस आया, लोगों ने पूछा क्या मिला अपनी कौम की इज्जत का राज? इकबाल ने कहा मैं बहुत गौर से देखता रहा और फिर इस नतीजे पर पहुंचा मेरी कौम के उरूज और इर्तिका बुलंदी का एक ही राज है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। ये उस वक्त इकबाल ने कहा था। और फिर मेरे अजीजों, इस बात को आज मैं दोहरा रहा हूं, एक बात अभी भी मैं नाउम्मीद नहीं हूं, सुन्नियों की ये कसरत। और जब आप तुम्हारे जोशो जज्बे, ये नात खानी जो है ये कोई हमारे यहाँ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इन नातों से तुम्हारे दिलों को इतना गर्म किया जाता है आपको खुद अंदाजा नहीं होता। सुभान अल्लाह, आपको अंदाजा नहीं है। हुजूर की याद में तड़पना, दिल का धड़कना सिखाया जाता है। और इन मजमों के रंग को देख करके मैं नाउम्मीद नहीं हूं, अभी इसमें रमक बाकी है, रमक बाकी है। अभी मैं कहता हूं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर बैठे हुए भी, सामने वाले भी अंगूठा चूम रहे। मैंने नाम मेरे मुस्तफा का लिया, लेकिन कहा क्या मैंने आपको कि आप भी चूमो?
کس نے کہا آپ کو کہ انگوٹھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگاؤ؟ کس نے کہا؟ ارے میں نے کہا بھی نہیں، نہ تمہید مانگا، ادھر نام لیا، بے اختیار انگوٹھے اٹھ گئے، واہ، بے اختیار لبوں کو چھوم لیا تم نے، لبوں سے انگوٹھوں کو چھوم کر آنکھوں سے لگایا۔ یہ اس بات کی علامت ہے گنہگار ہو گئے، غدار نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرس سرکار شاہ میرا، محافظ ناموس رسالت۔ مرے ہوئے لوگوں سے کیا خطاب کیا جائے؟ زندگی باقی ہے، اسی لیے تو گھوم گھوم کر آپ سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کی بات سنو، کہہ رہا ہے پہلے زمانے میں صحرا سے نکلے تھے صحابہ، پیروں میں چپل نہیں تھے، پیبند لگے کپڑے، تلواریں ٹوٹی ہوئی، لیکن جب نکلے تھے تو رومن امپائر کو بھی دھول چٹا دیا تھا، پرشین امپائر کو بھی پرخچے اڑا دیے تھے، دو سپر پاور طاقتوں کو ناکوں تلے چھنے چھبوا دیے۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، مٹانے سے نہیں مٹے گا۔ اقبال یہ کہتا ہے یہ جو حالات ہوئے تھے یہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہے وہ دن آئے گا محمد عربی کا شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہم وہ ہوشیار کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ میں کہتا کہ ہم ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ خدا کسی بھی دن، کسی بھی جماعت میں، کسی بھی علاقے میں ایک دن صلاح الدین کو ضرور پیدا کرے گا، اور پھر وہ آئے گا، انقلاب لائے گا۔ ہم نا امید نہیں ہیں خدا کی رحمت سے، بار بار آپ کو جگا رہے ہیں، اور جب تک یہ دولت محبت مصطفیٰ موجود ہے میرا یہ یقین ہے کہ ہمیں ہزاروں طاقتیں مل کر کے مٹا نہیں سکیں گے، نہیں مٹا سکیں گے۔ یہ دولت لازوال تمہارے پاس موجود ہے۔ آپ نہیں دیکھتے آج حالات بڑے خراب ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے مہمان ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے یہاں کے حالات ان کے ہی پڑوسی، بلکہ ان کی برادری کے لوگ جو نعت خواں ہیں، مشہور نعت خواں ہیں، ہم سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا آپ جو ہے کفار و مشرکین کے نرغے میں ہیں اور وہاں پر آپ اس طرح سے بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں؟ میں نے اس وقت بغداد مقدسہ میں ان سے عرض کیا تھا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہاں ہم تعداد میں کم ہیں، ہم تعداد میں کم ہیں اور بڑے حالات کے مارے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اپنی تاریخ یاد ہے، بدر میں بھی تعداد کم تھی، احد میں بھی تعداد کم تھی، اور سب سے بڑی تعداد تو کربلا میں کم تھی، لیکن فتح کا جھنڈا آج بھی کربلا والوں کا ہی لہرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تعداد مانے نہیں رکھتی، کبھی مت جانا ان سب معاملات پر۔ آج جو ڈھکوسلے پیدا کیے جاتے تمہیں مردہ کیا جا رہا ہے، کچھ مت بولو، حالات بڑے خراب ہیں۔ ان سے پوچھو تمہارے باپ دادا کے زمانے میں حالات اچھے تھے؟ وہ بھی کہیں گے حالات اس وقت بھی خراب تھے، اس وقت بھی خراب تھے۔ ہر صبح ازل کی بات کر رہا ہوں، اسلام کا سورج طلوع ہوا کہ مکہ کے حالات خراب ہی تھے، مدینے حضور ہجرت کر کے گئے، حالات خراب ہی تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، میری فکر کرنے والے علماء، بڑے بڑے سادہ بہت دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا احتیاط سے، کیا آپ کا ہونا یہاں قوم کے لیے ضروری ہے؟ امام حسین کے ہونے سے کتنا فائدہ ہوتا، مگر اس حسین اعظم نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ نکل کر کے اس میدان میں نہتے بچوں کے ساتھ چلے آئے تھے، اس رخصت پر نہیں عمل کیا تھا، عظیمت کا راستہ اختیار کیا، چلے آئے۔ اس وقت بھی صحابہ نے ان سے کہا تھا آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن امام حسین کی نظر میں یہ بات تھی رہ لیں گے چند سال، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو نروس پن ہوگا، شریعت کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھ کر کے بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں، تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کمپرومائز کرتی ہوئی چلی جائیں گی۔
میرے عزیزوں، میں آج کھل کر کے بتاتا ہوں، میری پشت پناہی کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ایک بھی حکومت کا کتا نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے۔ جب کبھی پہلی مرتبہ میں تنہا کھڑا تھا ممبئی کی سرزمین پر، حضور معین المشائخ میرے ساتھ، اس وقت بھی ساتھ تھے، آج تک ہے۔ اور یہ بھی بات بتاؤں، آپ کا میں مفتی ہوں گا لیکن ان کا بابو، یہ ہمیشہ ایک ہی بات، یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی میں کھل کر کے آپ کے ساتھ یہ کہتا ہوں، بچے میرے بھی ہیں، بیوی، خاندان میرا بھی ہے، لیکن ایک چیز ستاتی ہے آج کہ اگر آج آپ سب کی باتیں سن کر کے ہم بھی کہیں تھوڑا جی لیں گے، ہم بھی 10 سال 12 سال 14 سال جو زندگی مل جائے جی لیں گے، کیونکہ ان کو نہ بولیں گے تو چھوڑ دیں گے، آسانی سے رہنے دیں گے۔ لیکن ایک نقصان ہم دیکھ رہے ہیں، کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی، کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی، جب نبی کی شان میں کتے بھونکتے تھے ہمارے باپ دادا روٹیاں سیکا کرتے تھے، ان کے دلوں میں کون سا ایمان ہوگا، ان کے دلوں میں کیسی بزدلی آ جائے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت تو سب کی لکھی ہوئی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، کسی دن بستر پر پاؤں رگڑ کر مر جائیں گے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں جب مرنا مقدر ہے ہی، یوں بھی تو کسی دن دنیا سے جانا ہے، نبی پاک کا نام بلند کر کے جائیں گے، نسلیں اس بات کے لیے سینہ چوڑا کر کے کہیں گی، نہیں، سارے اگر کتے بھونک رہے تھے، میرا باپ میرا دادا نبی کی شان میں عظمت رسالت کے دفاع کے لیے تنہا کھڑا تھا، یا علماء میں سے کوئی کھڑا تھا، ان کے فخر کے لیے اتنی بات کافی ہے، اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عظمت رسالت کے لیے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ بہت دن ہو گئے ہمارے آرام کے، بہت دن ہو گئے سکون کے، نبی کے نام پر ہم نے روٹیاں بہت کھائی، حضور کی عزت پر کیا کیا نہیں ملا ہم کو، کون سے دن تکلیف آئی ہے، کون سے دن تکلیف آئی ہے۔ یہ اہل بیت کو دیکھ رہے ہو، آپ کو پتا ہے وہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم، اہل بیت کے اس بڑے امام کی بات کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، لیکن 7 سال تک وقت کے ظالم طاغوتی طاقتوں نے جیل میں رکھا، زہر دے کر کے ختم کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے امام محمد بن حسن عسکری جن کو زہر دے کر کے ختم کیا گیا، اہل بیت تھا جنہوں نے 20 سال جیل کاٹی ہے، رسول اللہ کے شہزادے تھے، وہ رسول اللہ کی آل تھے، آج تو لاکھوں میں ہے، اس وقت تو نبی کے شہزادے چنندہ تھے، پوری دنیا کے وہ مرکز تھے، لیکن جیلوں میں 20 سال گزارے، کسی کو 10 سال، کسی کو 12 سال، کسی کو 20 سال۔ آپ کو پتا ہے امام موسیٰ کاظم کو زنجیروں سے بھی مارا گیا تھا، زنجیروں سے۔ آپ اپنے باپ کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر کے نہیں برداشت کر پاتے، ہمارے وہ عظیم اماموں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے میرے نبی کی شریعت کی دفاع کے لیے جیلوں کی زندگی، حتیٰ کہ روایت یہ بتاتی ہے مولا امام موسیٰ کاظم کا جنازہ بھی جیل سے نکلا۔ میرے عزیزوں، یہ سب کیا باتیں صرف بیان کرنے کے لیے رہ گئی؟ علماء ذوی احترام اس منصب کو ہاتھ سمجھیں، آج زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا۔ اسی کچھوچا مقدسہ کے ایک بزرگ تھے جو میرے بہت بڑے آئیڈیل ہیں، سید مظفر حسین کچھوچے، آزادی کے موقع پر بڑی مصیبتیں اٹھائی اور ان کو پکڑ کر کے، ایک شہزادہ ہے کچھوچا مقدسہ کا آستانہ، اور جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کچھوچا کے اس شہزادے نے ایک جواب دیا تھا جو میرا فیورٹ شعر ہے، پسندیدہ شعر ہے۔ آپ نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، ماشاءاللہ، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ مظفر کو مقید مت سمجھ اے سیاد۔ آپ کو پتا ہے یہ تاریخ ہے ہماری، لیکن سب کی سب تاریخ
اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ ہماری عزت اسی میں موجود ہے، وہیں پر ہے. واپس آ جاؤ ادھر ہی. اپنی کٹیا بچا کر، اپنی دکان بچا کر زیادہ دن نہیں جی پاؤ گے. حضور کے نام کا دفاع کرو، صبح قیامت تک مولا نام زندہ رکھے گا. سبحان اللہ. ہاں، اپنی حفاظت کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، اپنی اپنی فکر کرنے والے. نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والوں کی تاریخ مٹائی نہیں جاتی. ہزاروں مٹانے کی کوشش بھی کر لو، وہ مٹتے نہیں ہیں. آج آپ کو پتا ہے پیروں سے معذور خادم حسین کو کون نہیں جانتا. لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے ان کا نام لینے میں کہ گرجتا تھا بندہ اور خود ویل چیئر پر بیٹھتا، لیکن لاکھوں کو کھڑا ہونا سکھا دیا. کس بات پر؟ کیا اپنے باپ کے قصیدے پڑھتا تھا؟ کیا اپنے خاندان کے قصیدے گنگناتا تھا؟ ایک ہی بات، رسول اللہ کی عظمت پر بات، حضور کی عزت پر بات کرو تو پھر پتا چلتا ہے 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے کے دل میں بھی اللہ خود محبت ڈالتا ہے. واہ سبحان اللہ. خود محبت ڈالتا ہے. سب چیزیں موجود ہیں اسی ذات پر. ایک بات میں اب آپ کے سامنے کہتا ہوں، گفتگو سمیٹتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا مسلک دیکھو، مشن دیکھو، اور آپ کو اسی بات پر میں لا کر جمع کر دوں گا. اور سنیوں کا مجمع مجھے پتا ہے، آدھا شعر میں پڑھوں گا، آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کریں گے. اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے پتا نہیں یہاں کے مجمع کے بارے میں، لیکن اتنی گارنٹی ضرور ہے آپ کمپلیٹ کریں گے. کیوں؟ ہمیں پتا ہے مزاج عشق رسول کا، ہمیں پتا ہے محبت مصطفیٰ کا. سنو، میں کہتا ہوں وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، یہ گارنٹی ہے ہماری، یہ گارنٹی ہے. آدھا جملہ بھی کہہ دو سنی کے پاس، وہ جو نہ ہو تو. ہاں، یہ کمپلیٹ خود کریں گے. کیوں؟ یہ عقیدہ بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، یہ ہماری جان بھی ہے. وہ جو نہ ہو تو. اب سنو میرے عزیزو، جب تمہارا دل پکار کر کہہ رہا ہے وہ جو نہ ہو تو، ہمارے نام کے ساتھ وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، حتیٰ کہ قبر میں چلے جاؤ بہت سارے جواب دے دیں، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، مین سوال تو یہی ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بلکہ بعض صحیح احادیث میں کہہ رہا ہوں ایک ہی سوال کا ذکر بھی آیا ہے، قبر میں ایک سوال کا ذکر بھی آیا ہے، اور فرمایا گیا صرف ایک سوال یہ ہوگا، بتا اس رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا. واہ. بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا. پھر میں پوچھتا ہوں قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جب تک نہیں بولو گے آگے نہیں بڑھے گی گاڑی، ورنہ پھنسے رہ جاؤ گے. وہ جو نہ ہو تو چلو قبر کی زندگی ختم ہو گئی، حشر میں آ گئے، حشر کے میدان میں آ گئے. لیکن یہاں پر بھی کیا مسئلہ ہے؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. وہاں پر بھی سب کے پاس پھر کر کے آتی ہے قوم اسی محمد رسول اللہ کے پاس آئے. اور شفاعت شروع کہاں سے ہوئی؟ رسول پاک سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد اختتام تک میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری حالت یہ ہوگی، میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور وہ کبھی کھسک کر گر رہی ہوگی. ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں. یہ میدان قیامت کی بات ہے. پھر پوچھتا ہوں محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، قیامت کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو. ارے تمہاری اذان کمپلیٹ ہوتی ہے، اذان میں بھی وہ جو نہ ہو تو، نماز میں بھی جب تک سلام نہیں بھیجو گے نماز میں بھی وہ جو نہ ہو تو، کہیں پر بھی
بچ نہیں سکتے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے ڈر, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جب تمہیں سمجھ میں آ گیا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ ہو تو جب تمہارا یقین ہے. اب سنو بریلی کا امام کیا کہتا ہے, اے سنی جوان آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, آج آنا ہے تمہیں وہیں پر. میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے, میری گفتگو کا لب لباب یہی ہے. آ جاؤ اس قدم پر جہاں سے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر پہنچایا گیا. آ جاؤ اس قدم پر جہاں پہنچنے کے بعد خطاب کا بیٹا امیر المومنین عمر ابن خطاب بنا. حضرت عمر خود کہتے ہیں میری حیثیت اتنی تھی, میں خطاب کا بیٹا, بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی, لیکن ایک وقت آیا حضرت عمر 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے. مصر, عراق, یمن, شام, فلسطین, یہ آج کا سعودی عرب حضرت عمر کی نگرانی میں تھا. حضرت عمر کہتے ہیں آج اتنے بڑے خطے پر عمر کی نگرانی ہے, اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے. وہ جو نہ ہو تو میرے عزیزو, جتنوں نے عزت پائی ہے اس قدم سے پائی. آپ کو جب یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے, یہاں دیکھو آپ, یہاں چہرے بہت سارے, یہاں بہت سارے چہرے, اور اس میں بزرگ ترین چہرہ وہ سید رئیس اشرف صاحب کا ہے. لیکن پورا مجمع یہ ایک بات میرے ساتھ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے, ان جوانوں سے کئی زیادہ حسین و جمیل یہ چہرہ ہے. کیوں؟ ارے تمہارے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں تھوڑا بڑھاپا آئے تو اسے نکال دیا جائے, پھر اس کی نہیں چلتی. وہاں صرف رنگ اور غازے کا کام ہے, وہاں صرف اور صرف پاؤڈر لالی میک اپ کا کام ہے. جب تک جوان تھے ہزاروں فین تھے, لیکن جوانی ختم ہو گئی تو بیچارے ان کی زندگی کے لالے پڑ گئے. اور سیاست میں بھی یہی حال ہے, 40 سال نوکری کیا پارٹیوں کی, بعد میں پھر وہ منڈلی میں بٹھا دیا گیا, اب آپ بیٹھو دوسرے جوان آئیں گے, ان کی بھی زندگیاں ختم. لیکن ایک بات ہے, نبی پاک کا جو غلام ہوتا ہے وہ 80 سال کا بھی ہو جائے اس کے اندر نہ پرانا پن آتا ہے نہ بڑھاپا آتا ہے. سبحان اللہ. عزت ویسی ہی برقرار ہے, خوبصورتی ویسی ہی ہے, 80 سال کا ہو کہ 90 سال کا ہو. ارے 75 سال کی عمر میں ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے, اور جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوگا وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. 1 لاکھ خوبصورت جوانوں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف تاج الشریعہ, اور دیکھنے والے کی نگاہوں کو ٹٹول کر دیکھنا, وہ 1 لاکھ کی طرف نہیں, اس 75 سالہ اس عظیم حسن کو دیکھنے میں ماں ہوگا جو حسن پاؤڈر اور لالی کا نہیں ہے, عشق مصطفیٰ سے ملا ہوا. عزت رسول اللہ کے قدموں سے, ان کی وابستگی سے ہے, تو پھر چھوڑ کر یہ در بدر کیوں ٹھوکر کھاتے ہو؟ کہاں یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے چکر میں پڑ گئے؟ کہاں تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے لگ گئے؟ کہاں تم گانے میں اپنی زندگیاں برباد کر کے اپنے دل میں نفاق پیدا کرنے لگ گئے؟ ارے تاش کے پتے, جوے کے اڈے, شراب کی بوتلیں, یہ تمہاری شان نہیں, یہ تمہارے لیے زیب نہیں دیکھتا. اور ایک بات یاد رکھو, تم جن علاقوں میں رہتے ہو بہت سارے دوسروں کو دیکھتے ہو, وہ ناچ رہے ہیں تو ہم کو بھی ناچنا چاہیے, وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے. شیروں کو کتوں کو کبھی دیکھنا نہیں چاہیے. جو شیر ہے وہ اپنی برادری کو دیکھتا رہے, کتے کو دیکھتا رہے گا تو پھر اپنا شیر پن بھی بھول جائے. اس لیے یاد رکھو تم خیر امت ہو, تمہارا لقب قرآن میں آیا ہے. تم نچنیوں کو مت دیکھو, شرابیوں کو مت دیکھو, جواریوں کو مت دیکھو, وہ گانے پہ کیسے تھرکتے ہیں, وہ کیسے ناچتے ہیں, یہ تمہارا مطلب نہیں ہے. تم کو اگر دیکھنا ہے
खालिद बिन वलीद को देखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, शिहाबुद्दीन गौरी को देखो, औरंगजेब को बार बार देखो, बार बार देखो, इसलिए कि उन अजीम हस्तियों को देखने वाला ये समझ में आ जाएगा उसे ये सारी इज्जतें जो है उन नौजवानों ने जो हासिल की, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हो कि खालिद इब्न वलीद हो कि शिहाबुद्दीन गौरी हो कि औरंगजेब हो कि शहीद टीपू सुल्तान हो, ये सब की इज्जतें मुस्तफा के नाम से हैं, हुजूर के नाम से हैं। आपको पता है खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़े, 125 में से एक भी शिकस्त नहीं खाई अपनी जिंदगी में। उनकी तलवार का वजन 35 किलो का है और ढाल का वजन 40 किलो का है, और उनके पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां जख्म न लगा। जंगे मौता में एक ही जंग में 9 तलवारें टूटी, पीछे कदम कभी नहीं हटा। एक जंग में ऐसा हुआ था कि 2 काफिर सर पर आ गए थे और अमामा गिर गया था, गर्दन पर तलवार थी, कट जाती, तलवार की तरफ नहीं देखा, अमामा उठाने के लिए चल पड़े, उठा लिया, फिर सर पर रखा, उन काफिरों की तलवारें नीचे रह गई। हैरत में पूछा कि ये शहसवार है इस्लाम का, सिपह सालार है, और ऐसी बड़ी गलती छोटा सिपाही भी नहीं कर सकता। जब तलवार गर्दन पर हो तो ये टोपी और अमामा उठाएगा। सामने के पहलवानों ने पूछा, ऐसी बड़ी गलती हमने छोटे फौजी से भी नहीं देखा, तुम तो सिपह सालार हो, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? खालिद बिन वलीद का जवाब, यही मेरा मकसद है। फरमाया, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने बाजुओं की ताकत से लड़ता है? हरगिज नहीं। इस अमामे में मेरे रसूल पाक के 3 मुँह मुबारक हैं। माशाअल्लाह, मेरा यकीन है जब तक ये सर पर होते हैं मुझे ताकत देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा। अजीजान गिरामी वक़ार, बस आ जाओ इस नुक्ते पर, जिंदगी पूरी टटोल कर देखना, हर बड़े किरदार की तुम्हें एक ही उन्सुर नजर आएगा, जिसने नबी पाक पर जितना अपनी फिदाइयत का इजहार किया, मौला ने उसको उतना ही बुलंद किया, उतना बुलंद किया। अरे बीमारी के आलम में लकवा, फालिज, ये बहुत अजीब खतरनाक बीमारी, हाथ भी नहीं उठता, पैर भी नहीं उठता, इलाज भी नहीं होता, लेकिन ऐसी बीमारी में भी अस्कंदरिया की सरजमीन से शरफुद्दीन बूसीरी ने पुकारा था, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व थक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरब व मिन अजमी, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। 170 अशार लिखकर अपने नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जानते हो, नबी आए भी और अपना हाथ फेर करके लकवा और फालिद से सही भी किया और चादर भी इनायत किया, लेकिन जिस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं, आज पूरी दुनिया में घुमाओ, अफ्रीकी हो कि अमरीकी हो कि हिंदी हो कि पाकिस्तानी हो, लेकिन एक कसीदा सबको याद है, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैंने बहुत तहकीक करके देखा, शरफुद्दीन बूसीरी का ये कसीदा अक्सर को समझ में नहीं आता, लेकिन गुनगुनाता हर कोई है, पढ़ता हर कोई है। पता ये चला कमाल बूसीरी का नहीं है, जो नबी की अजमत बोलता है मौला उसे सलामत रखता है, सुभान अल्लाह, जिंदा रखता है। आला हजरत जिंदगी भर मेरे नबी का नाम लेते रहे, आज मजमों में उनका नारा है, हमारे मजमे उनके नारे के बगैर कंप्लीट भी नहीं होती। हम में से कौन देखा हुआ है आला हजरत? कोई नहीं देखा हुआ है, लेकिन हुजूर के इश्क की बुनियाद पर हर जगह ये चर्चा है। इसीलिए मेरे अजीजों, आओ खिराज अकीदत पेश करते हैं उस बारगाहे मुस्तफा में, और इस बात का अज़्म करके चलेंगे, ये तमाम इख्तिलाफात हटा दो, खत्म कर दो, एक चीज पर जमा हो जाते हैं, जो चीज रसूलुल्लाह ने सहाबा में डाली थी। हजरत बिलाल हबशी को सुना, जानते हैं ना? हबशी थे, काले थे, चौड़े होंठ वाले, चौड़ी नाक वाले जो हबशी होते हैं उनको हबशी कहा जाता है। हजरत बिलाल हबशी थे और एक साहबी हजरत अबू जर, इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, छोटा सा झगड़ा। झगड़े के दरमियान हजरत अबू जर ने सिर्फ इतना कहा,
یا امت سودا یا ابن امت سودا، اے کالی ماں کے بیٹے. حضرت بلال کو اتنا کہا کالی ماں کے بیٹے. حضرت بلال کو یہ بات لگ گئی اور دل میں یہ بات رکھا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ دل دکھتا ہے. کہا کیوں؟ ابو ذر نے آج کہا اے کالی ماں کے بیٹے. حضور جلال میں آئے، مسجد میں آئے، منبر پر آئے، کہا بلاؤ ابو ذر. آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ جو فرمائے، حدیث کے الفاظ ہیں افیک الجاہلیہ، کیا ابھی بھی تمہارے اندر زمانہ جہالت کی برائیاں ہیں؟ 3 بار کہا اور اس کے بعد حضور غضبناک ہو کر جیسی اندر گئے حضرت ابو ذر تڑپنے لگ گئے، بے قراری. دوڑ کر کے آئے، حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا. کہاں ہے بلال؟ حضرت بلال مل گئے تو ہاتھ پکڑ کر کے لے آئے. میں کس لیے کہہ رہا ہوں، کان کھول کے سن. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشائخ سے الجھ جاتے ہو، بڑوں کو آج بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہو. صحابہ میں حضور نے جو محبت ڈالی تھی کس بنیاد پر؟ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو ذر لے آئے مسجد میں. کہا او بلال غلطی ہو گئی، میں نے تم کو ابن ام سودا کہا، کالی ماں کا بیٹا کہا. حضرت بلال کہتے وہ بات ہو گئی، ختم ہو گئی. کہا نہیں، ختم نہیں ہوئی، میرے نبی ناراض ہیں، آقا ناراض ہیں. پھر کیا کیا؟ حضرت بلال نے کہا میں نے معاف کر دی. حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں. حضرت ابو ذر نیچے زمین پر سو گئے. کہا بلال تم اپنا یہ کالا پاؤں اس کا تلوا میرے چہرے پر رکھ لو، چہرے پر رکھ لو، تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں نے کس سے الجھا ہے، کس سے الجھا ہے. اپنے آپ کو نیچے لٹا دیا. کہا بلال اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو. احساس جب ہو جائے نبی کے غلاموں، حضرت بلال کندھے پکڑ کر اٹھاتے ہیں. کہا ابو ذر کیا کر رہے ہو؟ میرا پاؤں تمہارے چہرے پر، اللہ کبھی نہ کرے. آؤ سینے سے سینہ ملو، میں جس کا غلام ہوں اس کے تم بھی غلام ہو. سبحان اللہ. یہ ان کی عزتیں تھی. ایک ہی محور تھا وہ نبی پاک کی عزت، ایک ہی مرکز تھا. کاش وہ چیز اگر آج آ جائے. یہ سب بھول جائیں گے اختلافات. اصل بات یہ جہالت اتنی بھری ہوئی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے طبقوں میں بیٹھ کر کے پتہ نہیں کس کو کوستے رہ جاتے ہیں. ارے جس کو بولنا ہو اس کو بولنے سے پہلے اتنا تو سوچو نبی کی بات کرتا ہے، حضور کا غلام ہے، عاشق رسول ہے. لیکن ایک بات، تم خرابیاں چھوٹی سی بھی پا لیتے ہو تو چرچا کرتے ہو، اتنا چرچا کرتے ہو. کیا یہ فرشتے ہیں؟ ہر ایک سے غلطیاں ہیں، ہر ایک کی غلطیاں ہیں. جتنا چرچا ایک غلطی کو لے کر کرتے ہو، قسم خدا کی بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی ایک اچھائی ملے تو کیا اتنا چرچا کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے دل بیمار ہے تمہارا، ذاتی حسد ہے. جس کو لے کر کسی کو ٹانٹ کرتے ہو، کسی کو تانا زنی کرتے ہو، سوشل میڈیا اس پر بھرا پڑا ہوا ہے. نئے نئے مفتن اس طرح کے مناظر آئے ہوئے ہیں. فتنہ انگیز لوگ، وہ اپنے دلوں کا علاج کریں ورنہ منافقت آ جائے گی، منافقوں میں شمار ہوگا. ارے تمہاری انرجی گستاخان رسول کے لیے رکھو، عاشقان رسول کے لیے نہیں. جتنی طاقت لگانا ہے ان کتوں کے خلاف لگاؤ جو نبی پر بھونکتے ہیں اور جو زندگی بھر نبی کی عظمت کی نوکری کرتے ہیں. تمہاری زبانیں ان کے لیے کھلتی ہیں. بہت عمدہ. کیسا عالمیہ ہے، کیسا عالمیہ ہے. زندگی بھر نبی کی نعت پڑھنے والے کو ایک کوڑا کرکٹ جمع کرنے والا سبزی بیچنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ایمان ثابت کرنا پڑ رہا ہے. بڑے بڑے مشائخ کو آج سرٹیفکیٹ دکھانا پڑ رہا ہے، میں بھی مومن ہوں، میں بھی مومن ہوں. اور کس کے سامنے؟ گلی کوچوں پر نکڑ پر بیٹھ کر کے مناظرے کرنے والوں پر جن کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ان غداروں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نبی کی عظمت جس کے پاس دیکھو، سارے اختلافات بھول جاؤ، اس کی عزت کرو، بے شک. اس کی عزت کرو. اس لیے کہ
کل قیامت کے دن تمہیں جب کھڑا ہونا ہے شفاعت کے لیے، تم بھی اسی نبی کو پکارو گے، وہ بھی اسی نبی کو پکارے، لیکن ایک بات سن کر کے جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا میرا امتی، یہ نہیں کہا میری اہل بیت، اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے، فرمایا میرا امتی دوسرے امتی سے لڑ پڑا، اور اس کے بعد پھر دونوں میں ایک نے کہا کہ مجھے احساس ہو گیا معاف کرتا، اور دوسرے نے کہا نہیں معاف کرتا۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے، اللہ اکبر، وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے۔